کہ ہم کاروبار 8:30 بجے بند نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم کہیں گے کہ آپ ریسٹورنٹ بند کر دیں۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مثالیں دنیا کی دی جاتی ہیں اور 8 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں بھی اور پریس کانفرنس میں بھی۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ وزیر دفاع توانائی کے بارے میں بات کر رہے ہوں، توانائی کا وزیر جو ہوتا ہے وہ بات کرتا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک مطلب مثالیں ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ مغرب کے بعد جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، جب دین کی آپ کی ضرورت ہو تو پھر دین کو لے آئیں، ورنہ دین کو چھوڑ دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ دین پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ فل ٹائم ہے۔ یہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ پہلے بھی لوگوں کو جو آیت پسند ہوتی تھی نا آج سے 1400 سال پہلے کہ یہ ہماری مرضی کی آیت ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، تو برائے مہربانی کاروباری طبقے کو آپ پریشان نہ کریں۔ آپ نے یہ پریکٹس آلریڈی پہلے کی ہے، جب آپ کی حکومت آئی ہے 9 بجے بند کرنے کی، اس میں آپ ناکام رہے ہیں، کرپشن زوروں پر رہی ہے۔ اعظم صاحب ان کو واپس لیں۔ اور ایک خواجہ آصف صاحب نے بات کی کہ ہم سے جو مشاورت ہوئی تھی تاجروں کو ہم نے اعتماد میں لیا ہے، جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کو تجاویز دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ 10 بجے سے پہلے کاروبار اور ریسٹورنٹ 12 بجے سے پہلے ہم بند نہیں کریں گے۔ ہم نے دوسری ان کو تجویز یہ دی تھی کہ ہم اعلان کر دیں گے پورے ملک میں جو تاجر 10 لائٹیں جلاتا ہے وہ 5 جلائے گا، جو 20 چلاتا ہے وہ 10 چلائے گا۔ لیکن آپ مہربانی کریں، دنیا کی مثال ہمیں نہ دیں۔ دنیا میں پیٹرول مفت نہیں ہوتا ہے، دنیا میں گیس مفت نہیں ہوتی ہے، دنیا میں بجلی مفت نہیں ہوتی ہے، دنیا میں گاڑیاں مفت نہیں ہوتی ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، دنیا میں گھر مفت نہیں ہے۔ سب سے بڑا بوجھ آپ ہمارے اوپر ہیں، اربوں روپے آپ کی تنخواہیں ہیں، اربوں روپے کی آپ کی مرات ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سے آتے ہیں، رات 12-1 بجے تک ذلیل ہوتے ہیں۔ کون شوق سے بیٹھتا ہے دکان پہ؟ دکاندار اس وقت گھر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے اخراجات اب پورے ہو گئے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس کا ریسٹورنٹ یا دکان بند ہو جائے ایک دن تو اس کو مشکلات ہوتی ہیں، پھر وہ مہینہ پورا اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کس کو پتا ہے؟ یہ کیا جانے کہ دکاندار یہ ہوتے ہیں دکاندار۔ خواجہ آصف صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ میرے ساتھ دکان کھولتے، ریسٹورنٹ کھولتے، میں پوچھتا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے ایسا کام نہ کریں۔ دوسرے صوبے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، یا 18ویں ترمیم آپ نے کی تھی منظور، اس کا آج نقصان ہو رہا ہے۔ کل کرونا میں بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں، صوبے مانتے نہیں ہیں۔ وفاق 27 کلومیٹر کے اندر فیض آباد تک حکومت ہو جاتی ہے، چلو یہ اعلان ہو گیا، وفاقی حکومت اعلان کر دیا، فیض آباد سے آگے مانتا کوئی نہیں ہے۔ او بھائی اس طرح کے کام نہیں کریں۔ ہم نے اس مشاورتی جو میٹنگ تھی اس میں صاف کہا تھا کہ آپ پہلے صوبوں کے ساتھ بیٹھیں، پہلے آپ ایک پچ پہ تو آئے حکومت، پھر ہمارے سے زیادہ تاجر اس ملک کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، آپ کا کوئی نہیں ہے۔ آپ پروٹوکول ابھی تو لے رہے ہیں، 2 گاڑیاں آگے پیچھے ہوتے ہیں، جب آپ حکومت سے اترتے ہیں تو وہی پولیس آپ کے پیچھے ہوتی ہے، وہی پولیس آپ کو سینٹر میں بٹھا کے قابو کیا ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ پروٹوکول چھوڑ دیں، یہ مفت بجلی چھوڑ دیں، یہ مفت گیس چھوڑ دیں، یہ جو مرات ہیں آپ کی یہ چھوڑ دیں، یہ ہوائی جہازوں پہ مفت چڑھنا چھوڑ دیں۔ جب آپ یہ چھوڑ دیں گے ملک قسم سے ٹھیک ہو جائے گا، اور جب آپ اپنا ہیٹر اور اے سی بند کریں گے ہر غریب کا پنکھا چلے گا۔ اور کاروبار کے لیے میں گزارش کروں، کاروباری طبقے میں ایک لیری کنگ کے پروگرام میں اس نے ریگن سے کہا کہ آپ ملک کے صدر بنے، آپ کس سے بات کریں گے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا میں تاجروں سے بات کروں گا۔ یہ تاجروں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تاجر ہی اس ملک کو، مجھے بتائے کوئی کہ کون اور ٹیکس دیتا ہے؟ سرکاری لوگ کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہیں، ان کا اگر 10,000 روپے کٹتا ہے تو 5 لاکھ کی مرات لے لیتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیلتھ تک مفت ہوتی ہیں۔ دکاندار کو ایک ڈسپلین کی گولی نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس سے ہو رہا ہے، یہ ذخیرہ اندوز ہے، یہ منافع خور ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ اور بھائی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اس لیے کہ آپ کی بات جائز نہیں ہے۔ آپ دلیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس طرح آپ ایک دم سے زبردستی 13 لوگوں کی حکومت ہے، بھائی 13 مہینے بھی ابھی پورے نہیں ہوئے آپ کو، آپ نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ سچ بولنا چاہیے ہمیں۔ بھائی ہم سمجھتے تھے پیچھے کرونا کے دوران کہ پچھلی حکومت نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں لگ رہا ہے نہیں یار ایسا تو نہیں تھا، یہ تو ان سے نہیں چل رہا ہے۔ ڈار صاحب کو ایسے بلایا گیا جیسے ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے، اتنا شور مچا کہ ڈار صاحب جب آئیں گے ڈالر 150 پہ آ جائے گا، پٹرول 100 پہ آ جائے گا، وہ ڈالر ہی ڈار صاحب کو بہا کے لے گیا۔ مطلب خدا کا خوف کریں۔ اس طبقے کو آپ سٹریٹ لائٹ آپ دیکھیں،
پورے ملک کی 500 واٹ کا 2 بلب ہوتے ہیں ایک کھمبے پہ، وہ چل رہے ہیں، ان کو یہ ہم انہیں کہتے ہیں وہ 10 بجے کے بعد ان کو آن کر دیں۔ 6 سے 10 بجے تک پیک آورز ہیں، اور اس پیک آورز میں اور 10 بجے کے بعد وابڈا ہمیں کہتا ہے کہ یار کوئی تو بجلی جلائے، کوئی ہے جو بجلی جلائے، کیونکہ 10 بجے کے بعد 90% دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے ریسٹورنٹ رہ جاتے ہیں تو ان کو بجلی دیں، یہ چلائیں گے تو آپ کو پیسے آئیں گے، اور سب سے زیادہ پیسے آئیں گے۔ کوئی مشکل، یہ میرے خیال میں تاجروں کا 1% بھی نہیں بنتے ہیں جو ریسٹورنٹ ہیں، اور اگر 1% کو آپ بجلی نہیں دے سکتے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، جو آپ کو پیسے دے رہا ہے اس کو چلائیں، جو نہیں دے رہا ہے اس کی بجھائیں۔ ایسے نہیں چلے گا کہ آپ جو مرضی کریں گے۔ اب ملک چینج ہو گیا ہے، عوام کو تھوڑا سا شعور آ گیا ہے کہ نہیں یار ایسے نہیں ہوگا۔ خواجہ صاحب آپ برائے مہربانی، صوبوں نے آپ کی مانی نہیں ہے، اس کو واپس لیں، اور اگر آپ توانائی بچانا چاہتے ہیں تو پہلے خود مثال بنیں۔ ساری چیزیں آپ کہیں جی آج ختم ہے، یہ 30%، یہ 20%، یہ 10% اس میں کم کر دیا، کس نے دیکھا وہاں جا کے کہ آپ نے 30% کم چلا رہے؟ ہمیں تو آپ جائے نا، تاجر داخل کوئی نہیں ہونے دے گا یہ ریڈ زون سے آگے۔ اور بھائی نہ کریں اس ملک کے ساتھ، یہ مذاق نہ کریں۔ ہم کسی صورت بھی 8:30 بجے دکانیں بند نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جی شادی ہال 10 بجے، اور شادی ہال تو پہلے ہی 10 بجے بند ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ شادی ہال 10 بجے بتیاں بند کر دیتے ہیں، وہ بند ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی ہال تو جی پہلے بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم دکانوں کے لیے احکامات دے رہے ہیں۔ بالکل نہیں، آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں۔ جب تک آپ سیاسی استحکام ملک میں نہیں لائیں گے، یہ اسی طرح کی پہلے ایسا ہوتا تھا جب حکومت ٹوٹ رہی ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا، لوگوں کے ذہن میں ہوتا تھا مارشل لا لگنے والا ہے یا حکومت، دو میں سے کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم ادر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ جب ہم لٹکے ہوئے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اسٹاک ایکسچینج ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، ہم پریشانی کے عالم میں ہیں کہ بھائی سیاست دان جب ایک پچ پہ کھڑے ہوں گے، الیکشن ہو جائے۔ دیکھیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں، ہم نے پچھلی حکومت کے خلاف بھی انتہا کے احتجاج کیے ہیں، ریڈ زون میں داخل ہوئے ہیں، سرینا چوک میں گئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا ہے، لیکن ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی ملک میں الیکشن کرائیں۔ ایک مضبوط حکومت آپ کی آئے یا جس کی آئے، وہ پھر صحیح معنوں میں ایک وہ ہو جائے گا کہ لوگ مان لیں گے کہ اب حکومت آ گئی ہمارے لیے اچھا کرے گی، ہر کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت حکومت کا دھیان کہیں اور ہے۔ صبح سے رات تک تمام منسٹر، کسی ٹی وی چینل پہ کوئی سوال کسی منسٹر سے کوئی کرے، کسی ایم این اے سے کرے، وہ عمران کہتا ہے، عمران خان عمران خان۔ او بھائی بس کر دیں یار، آپ جب سے آئے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں، اب عوام کر لیں نا، مہربانی کریں عوام کی بات کر لیں۔ ملک کو اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو الیکشن کرائیں تاکہ ملک اچھائی کی طرف چلا جائے، بہتری کی طرف چلا جائے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 10 بجے سے پہلے دکانیں نہیں بند کریں گے۔ اور ایک گزارش کر دوں، سوال بیٹھتا ہے کہ تاجر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ملک میں 10 بڑے شہر ہیں جس میں 10 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، باقی تمام شہروں میں آلریڈی 8 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ وہ کراچی ہے، وہ ملتان ہے، وہ پشاور ہے، وہ کوئٹہ ہے، وہ لاہور ہے، وہ فیصل آباد، سیالکوٹ، راولپنڈی، اسلام آباد ہے، باقی پشاور ہے۔ یہ شہر ہیں جن میں بجلی 10 بجے، اور 10 بجے کے بعد تو ہم بند۔ دوسرا ہم نے ان کو کہا دکانیں بند نہیں کریں، 1 گھنٹہ بجلی بند کر لیں۔ بھائی 9 سے 10 بجے تک آپ بجلی بند کر لیں، 8:30 کہہ رہے ہیں نا، 9 سے 10 جب بجلی بند ہوگی تو ہمارے